57 اسلامک کنٹریز ہیں جی کسی ملک کا معاشی نظام اسلامی نہیں ہے. تو میں چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک پہلے کراچی میں کام کیا اینڈ آئی واز بیسیکلی ریسرچ آفیسر شعبہ تحقیق, اور میرا سارا کام تھا اکنامک انالیسس. تو وہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا جس نے مجھے میری زندگی بدل دی کہ اسلام کا, میرے دین کا معاشی نظام کیا ہے جی اور کہاں ہے. میں اس کو ڈھونڈتا رہا. پھر اللہ کا خاص کرم ہوا کہ 2020 میں میری بک چھپی 7th سینچری مدینہ اکنامکس. زبردست. اس کو پہلے انگریزی میں لکھا تاکہ باہر یہ بتایا جا سکے کہ اسلام کا ایک معاشی نظام ہے, اور اس کو میں نے اکنامکس کی زبان میں لکھا. میں نے وہ مذہبی انداز میں نہیں لکھا کہ جس میں ہم بحث کرتے ہیں, الجھتے ہیں, اور بڑا ان اے سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ مینر کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں کیا کوئی معاشی نظام دیا تھا. جی تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ میری پہلی بک انگریزی میں آئی, پھر 2022 میں اسے اردو میں لکھا اپنے ملک کے لوگوں کے لیے. تو اب میں پچھلے 5 سال سے یہی کام کر رہا ہوں کہ آئی گو ٹو یونیورسٹیز, اور وہاں جا کے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دین کا معاشی نظام ہے اور اس میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے. تو آج آپ کے ٹی وی نے مجھے بلایا. آئی ایم تھینکفل ٹو یو پیپل. وی آنرڈ جی, اور یہی میرا مقصد ہے. جی, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ اسٹیٹ بینک میں کافی عرصہ کام کرتے رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ جب ہم انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لیتے ہیں, جیسے گاڑی ہم بینک سے لیتے ہیں, تو اس پہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ویلڈ ہے یا لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ آئی تھنک سو شاید سود کے زمرے میں چلا جاتا ہے. میں اس کی وضاحت آپ کو ایسے کرتا ہوں جی جی کہ جب بھی ہم اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں نا, ہم سود سے شروع کرتے ہیں. جی, اکنامکس کا آغاز مارکیٹ سے ہوتا ہے, سود بعد کی بات ہے. اور ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ میں گئے تو یہودی مدینہ کی مارکیٹ پر قابض تھے. وہاں آپ نے ایک معاشی نظام دیا جو مارکیٹ سے شروع ہوا. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ وسلم نے ایک مارکیٹ بنائی, اور اس مارکیٹ میں یہ بتایا کہ ہمارا معاشی نظام یہ ہوگا. اور آپ اس وقت بھی سود مدینہ میں چل رہا تھا, جو بہت بڑی جو سمجھنے والی بات ہے کہ آپ نے سود کو نہیں چھیڑا. پہلے آپ نے وہ معاشی نظام دیا, پھر آپ نے خاص طور پر تاجر کو سچا بنایا. ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, سچے تاجر کا رتبہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہے. اب دیکھیں, ابھی رمضان گزرا, عید ختم ہوئی ہے. رمضان میں ہمارے تاجر نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ, وہ قیمتیں اتنی مہنگی کر دیں. تو وہ پھر دوسری بات آپ نے کہا کہ تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں. جو آج ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں جی ایس ٹی از 40%. جو ٹوٹل ریونیو جنریشن ہے اس کا 40% جی ایس ٹی ہے, اور مہنگائی کی بڑی وجہ یہ جی ایس ٹی ہے. اور پھر ہے کہ جب جی ایس ٹی لگے گا تاجر پر, ٹریڈ پر, تو وہ کنزیومر کو پاس آن کر دے گا, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. تو آپ نے پہلے یہ 2 کام کیے, مارکیٹ کو ریفارم کیا, تاجر کو سچا بنایا, اور سب سے آخر میں سود کا خاتمہ کیا. یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ بعد میں آتا ہے کہ ہم کیا انسٹالمنٹ پر ایک چیز لیں. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یو گو فار انسٹالمنٹ. اور اس میں دین میں اس کی اجازت ہے کہ کیش 2 قسم کی سیلز ہیں. ایک تو کیش سیل ہے, ایک کریڈٹ سیل ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں, پورے پیسے ہیں, تو یو گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ پرچیز دیٹ گڈ. پیسے پورے پے کر دیے. اب ایک بندے کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا ہے, اس کے لیے ایک سہولت ہے. اس میں جو علماء حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ کیش پر بھی سیل ہو سکتی ہے اور کریڈٹ پر بھی سیل ہوگی, وہی انسٹالمنٹ. اور جو کیش کی سیل وہ سستی ہوگی اوبویسلی. اب دیکھا نا, ایک آدمی پہلے کیش دے رہا ہے پورا کیش, ایک آدمی 6 ماہ کی قسطوں میں دے رہا ہے, سال کی قسطوں میں دے رہا ہے, تو اوبویسلی پرائس اس کی زیادہ ہوگی. لیکن یہ میں یہی آپ سے پھر کہوں گا, یہ بعد کے مسئلے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ ہم اپنی مارکیٹ کو ٹھیک کریں.